نوح کے زمانہ میں طوفان کیوں آیا؟ نوح کے زمانہ میں دنیا کو خدا نے کیوں پانی کے طوفان سے ختم کیا؟ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب 1 سے 8 آیت۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ آپ جانتے ہیں باغ عدن سے آدم اور حوا کے نکالے جانے کے بعد آدم کی نسل میں سے نوح کے دادا ہنوک کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5 باب 21 سے 24 آیت۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک کی 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اور متوسلہ سے لمک پیدا ہوا، اور لمک سے نوح پیدا ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب 9 سے 22 آیت۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی، اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی۔ سو دیکھ، میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹریاں تیار کرنا، اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا، اور اوپر ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اور دیکھ، میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ پر تیرے ساتھ اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور جانور کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، وہ نر و مادہ ہوں۔ اور پرندوں کی ہر قسم میں سے، اور چرندوں کی ہر قسم میں سے، اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچیں، اور ہر طرح کی کھانے کی چیز
لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ اب میں اس کے بعد اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو اس شیطان، جسے انگلش میں لوسیفر کہتے ہیں، جو دنیا کے شروع سے آج تک ہمیں بہکاتا رہا ہے، نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن آج کا ٹاپک نوح اور قیامت ہیں، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 24واں باب 36 سے 39ویں آیت: لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ دوستو، آپ سب سے میری درخواست ہے، پلیز اپنے گناہوں سے باز آئیں اور توبہ کریں تاکہ خداوند کی برگزیدوں میں شریک ہو سکیں۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب 30 سے 31 آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ آمین ثم آمین۔